کیا ہمیں شوگر کے نام پر ٹریپ کیا جا رہا ہے؟ شوگر کے مریضوں کی تعداد بڑھا کر دوا ساز کمپنی اپنی دوائیں بیچنا چاہ رہی ہیں؟ کیا شوگر کے بڑے بڑے ادارے انٹرنیشنل ڈائبٹک فیڈریشن، امریکن ڈائبٹک ایسوسی ایشن، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، یہ سب مل کر اور ڈاکٹر مل کر دوا ساز کمپنیوں کے نمائندہ بنے ہوئے ہیں، ان کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں تاکہ ان کی دوائیں فروخت ہوں؟ کیا ہمیں واقعی ٹریپ کیا جا رہا ہے؟ یہ ویڈیو ایک شخص نے بنائی اور میرے دوستوں نے مجھ سے شیئر کی، تو پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے اور اس کے بعد پھر ہم اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ پہلے ایک ٹریپ سے نکلنا پڑے گا۔ آپ کو ڈائگنوسس کا ایک ٹریپ ہوتا ہے، آپ کو جان کے حیرانی ہوگی، ایک سنستھا ہے ACP، امریکن کالج آف فزیشینس، مطلب میں آپ کو ایویڈنس دے سکتا ہوں، کتاب دے سکتا ہوں، ACP نام یاد رکھیے گا، امریکن کالج آف فزیشینس۔ یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے زیادہ بڑی باڈی ہے، ان کے پاس زیادہ ڈاکٹرز کی ٹیم ہے، ان کی بڑی ڈاکٹر کی ٹیم ہے، WHO سے بڑی ٹیم ہے۔ انہوں نے 2018 میں ایک نئی ڈائبٹیز گائیڈ لائنس نکالی، وہ کسی کا 99% لوگوں کے پاس پہنچی نہیں ہوئی۔ وہ گائیڈ لائنس کیا تھی؟ وہ گائیڈ لائنس یہ تھی کہ اگر کسی کا HbA1c 8.4 آ رہا ہے وہ ڈائبٹک نہیں ہے۔ مطلب موٹا موٹا مان لو کہ کسی کا گلوکوز پوسٹ پرینڈیل کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد والا اف اٹ از کمنگ 250 وہ ڈائبٹک نہیں ہے۔ ایسے میں خوشی کے لحاظ دوڑنی چاہیے، بٹ میڈیکل فیٹرنیٹی میں ماتم چھا گیا۔ میں نوئیڈا میں ٹریفک میں پھنسا ہوا تھا، تو باہر دیکھا تو دیکھا سارے ڈاکٹر لوگ کھڑے ہوئے ہیں، یہاں پہ بلیک کلر کا پٹی ڈالی ہوئی ہے، ہم کام نہیں کریں گے، ہم کام نہیں کریں گے۔ بھائی ACP نے بولا ہے، تم لوگ خوش ہو نا، بیکاز دس ریسرچ واز بینیفیشیل بٹ ناٹ پروفیٹیبل۔ گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ تو اس کو یہ مان تو لیا بٹ عام جن تک نہیں پہنچنے دیا۔ کسی کو پتا چلا یہ میں نے ACP کے بارے میں کسی سنا ہی نہیں ہوگا یہ ریسرچ پر کوئی۔ ایسی ایک اور ایک سنستھا ہے کوکرین، COCHRANE، کوکرین کولیبوریشن، کوکرین لائبریری، کوکرین ڈیٹا بیس، یہ ایک ہی نام ہے۔ ان کے لگ بھگ 125 یا 130 کنٹریز میں آفس ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کسی بھی ایسے آدمی کو ہائر نہیں کرتے جس کا کبھی بھی کسی فارماسیوٹیکل کمپنی سے ناتا ہو یا اس کے کوئی انٹرسٹ ہو کسی کمپنی میں، وہ کوئی اسٹیک ہولڈر ہو۔ تو یہ بہت ہی ایسے ریسرچر سائنٹسٹ ڈاکٹرز رکھتے ہیں جو ایک دم انڈیویجول ہوں۔ انڈیا میں ان کے 2 آفیسز ہیں، ایک دہلی میں، کولکتہ میں۔ 100% گورنمنٹ فنڈیڈ، یعنی کوکرین اتنی بڑی باڈی ہے، ساری دیش کی سرکاریں بولتی ہوں گی جیسے انڈیا کے کوکرین کو انڈین گورنمنٹ پیسہ دیتی ہے، تم ریسرچ کرو۔ یہ کوکرین پچھلے 25 سال سے بول رہی ہے کہ ڈائبٹیز 250 پوسٹ پرینڈیل از ناٹ ڈائبٹیز، جو HbA1c نے اب بولا ہے، یہ 25 سال سے بول رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی ناظرین، آپ نے سنی موصوف کی باتیں، دیکھنے میں بھی گڈ لکنگ ہے، انداز گفتگو بھی بہت بہتر ہے، مجھ سے تو کافی اچھا ہے، اور پیچھے ایک مونوگرام بھی لگا ہوا ہے۔ اور انہوں نے جو ویب سائٹ بتائی ہے، جو ادارے بتائے، وہ بتائے ہیں امریکن کالج آف فزیشین اور کوکرین، 2 ادارے بتائے ہیں۔ جبکہ بین الاقوامی ادارے جو کہ پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں اور پوری دنیا کو رہنمائی فراہم کرتے ہیں، وہ ہے IDF، انٹرنیشنل ڈائبٹک فیڈریشن۔ امریکن کالج آف فزیشین ڈائبٹک کا ادارہ نہیں ہے، ڈائبٹک کا ادارہ ADA، امریکن ڈائبٹک ایسوسی ایشن، اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، ان تمام کی متفقہ رائے ہے، اور اس رائے کے مطابق نارمل پرسن کی جو شوگر کا معیار ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ نارمل پرسن کو ہم لگا لیتے ہیں کہ گرین، اور جنہیں شوگر ہونے والی ہے، جو نارمل نہیں رہے لیکن انہیں ابھی میڈیسن اسٹارٹ نہیں کریں گے، اسے لگا لیں آپ یلو، اور جنہیں شوگر ہو گئی ہو انہیں آپ شامل کر لیں ریڈ میں۔ گرین میں وہ حضرات آئیں گے جن کی شوگر فاسٹنگ میں 100 سے کم ہے، یعنی 99 تک، اور رینڈم میں کھانے کے 2 گھنٹے بعد 139 تک ہے، ان کا شمار نارمل انسانوں میں ہوگا۔ اور جن کی شوگر ناشتے سے پہلے 100 سے 125 تک ہے، اور رینڈم کھانے کے 2 گھنٹے بعد 140 سے لے کے 199 تک جو شوگر ہے، اسے کہیں گے یلو زون، پری ڈائبٹک۔ اس میں آپ کو کوئی ڈاکٹر میڈیسن تجویز نہیں کرے گا۔ تو جو یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اور بین الاقوامی ادارے دوا ساز کمپنیوں کے ایجنٹ بن کر شوگر کے مریضوں کی تعداد بڑھا کر
ان کی دوائیں بیچنے کے لیے بطور ایجنٹ کام کر رہے ہیں، تو یہاں پر میں ان کی اصلاح کرنا چاہوں گا کہ جب یہ آپ کو معیار بتا دیا کہ آپ کی شوگر اگر فاسٹنگ میں 100 سے لے کے 125 تک ہے، کوئی بھی ڈاکٹر آپ کو میڈیسن نہیں دے گا، اور اگر آپ کی شوگر 199 تک ہے کھانے کے 2 گھنٹے بعد، تو کوئی ڈاکٹر آپ کو میڈیسن نہیں دے گا۔ یہاں پر آپ کو بتائے گا کہ دیکھیں اگر آپ نے اپنا لائف اسٹائل چینج نہیں کیا تو آپ باؤنڈری کراس کر جائیں گے۔ اگر کھانے کے بعد آپ کی شوگر ڈبل سینچری 200 ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو میڈیسن لینا ہوگی۔ 200 سے نیچے رکھیں، میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فاسٹنگ میں اگر آپ کی شوگر 125 اور اس سے نیچے ہے تو کوئی میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں پر وہ بتاتا ہے کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے۔ وہ تمام باتیں، وہ تمام نکات آپ سے شیئر کرے گا جس سے کہ آپ میڈیسن کی طرف نہ جائیں۔ آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے اسٹریس اپنی لائف میں مت لائیں، ایکسرسائز کو لے کر آئیں، کھانے میں اعتدال رکھیں، میٹھے کا استعمال نہ کریں، مرغن غذائیں مت استعمال کریں، سیڈنٹری لائف اسٹائل نہ اپنائیں، سہل پسندی نہ بنیں، بالکل آرام دہ زندگی نہ گزاریں، گھر کے کام کاج کریں، بار بار اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو بڑھائیں۔ یہ تمام باتیں بتانے والا جو ڈاکٹر ہے وہ آپ کی صحت کے لیے کوشاں ہے، اور اس کی کوشش ہے کہ آپ 200 سے اوپر شوگر نہ لے کے جائیں، اور کھانے کے بعد اور فاسٹنگ میں 125 کو کراس نہ ہونے دیں۔ اسی میں آپ محنت کریں، اور اس میں محنت کرتے ہوئے اگر آپ نے اچھی محنت کی تو واپس آپ نارمل انسانوں کی طرف آ جائیں گے۔ تو کہاں سے ایجنٹ ہو گئے؟ لیکن اگر آپ ان کی باتوں پر نہیں مانیں گے، عمل نہیں کریں گے، اور شوگر لیول آپ کا فاسٹنگ میں 126 ہو گیا، تو پھر کہیں گے کہ اب آپ میڈیسن بھی لے لیں، اور اس میں بھی یہ نہیں کہیں گے کہ اب آپ بد پرہیزی شروع کر دیں، جو جی چائے کھائیں، بد احتیاطی کریں، مت ایکسرسائز کریں، سیڈنٹری لائف اسٹائل اپنائیں، پھر بھی نہیں کہیں گے۔ فرسٹ آپ سمجھیں شوگر کو، ایجوکیشن لیں، ڈاکٹر جو شوگر کے مریضوں کو دیکھتے ہیں، شوگر کے ماہر ڈاکٹروں کی یہ پورا گائیڈ لائن ہے کہ پہلے وہ آپ کو ایجوکیشن دیں، پھر آپ کو لائف اسٹائل بتائیں، آخر میں آ کے آپ کو میڈیسن بتائیں گے، اور میڈیسن بتانے سے پہلے وہ آپ کو میڈیسن کے سائیڈ ایفیکٹ بتائیں گے کہ دیکھیں میڈیسن کے بھی یہ سائیڈ ایفیکٹ ہیں، اس طریقے سے آپ نے میڈیسن کو اسٹارٹ کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اورل میڈیسن، اسی طریقے سے انسولین کی بھی آپ کو پوری رہنمائی دیں گے۔ تو اپنی غلط فہمیوں کو آپ دور کر لیں، چاہے یہ خوش فہمی ہو چاہے غلط فہمی ہو۔ ان صاحب نے جو ACP امریکن کالج آف فزیشین کی ویب سائٹ کا ذکر کیا اور کوکرین کی ویب سائٹ کا ذکر کیا، وہاں بھی ایسی کوئی ڈائگنوسٹک کا کرائٹیریا نہیں ہے، ان صاحب سے غلط فہمی ہو گئی ہے۔ امریکن کالج آف فزیشین میں بتایا گیا ہے کہ ڈائبٹک کے پیشنٹ، مریض جو ڈائبٹک کے ہیں، وہ اپنا HbA1c 7 اور 8 کے درمیان رکھیں، یعنی کہ ان کی تشخیص ہو چکی ہے۔ تو یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ جو شوگر کے مریض ہیں، جو ہو گئے ہیں شوگر کے مریض، انہیں اپنا HbA1c کتنا رکھنا ہے۔ تو اس کے لیے گائیڈ لائن ہے کہ تقریباً 7 کے قریب وہ اپنا شوگر رکھ لیں۔ تو جن شوگر کے مریضوں نے اپنا HbA1c زیادہ کم رکھا تو ان کے ہائپو کے زیادہ ایویڈنس ہوئے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے، وہ کس طرح سے نقصان دہ ہوئی ہے۔ لیکن ڈائبٹک کی تشخیص اور تشخیص کا کرائٹیریا یہی ہے پوری دنیا میں۔ تو ان صاحب کی جو غلط فہمی ہے وہ ٹریٹمنٹ آف ڈائبٹک پیشنٹ ہے، ڈائگنوسس آف ڈائبٹک پیشنٹ نہیں ہے۔ تو ایسی خبروں کے متعلق آپ بالکل پہلے تصدیق کر لیں، پھر اس کے بعد آپ اس بات کو آگے بڑھائیں۔ اگر شوگر آپ کی 200 سے زیادہ رہتی ہے اور فاسٹنگ میں 126 سے زیادہ رہتی ہے، تو زیادہ عرصے تک شوگر اگر آپ کی باڈی میں رہتی ہے تو کیا نقصان ہے اس کا؟ 250 آپ نے شوگر کر کے رکھی ہے تو کیا نقصان ہے اس کا؟ تو اس کا نقصان یہ ہے کہ زیادہ شوگر ہونے کی وجہ سے آپ کے آنکھ کے پردوں، آپ کے گردے، آپ کے دل اور پاؤں، دماغ، ان سب پہ برے اثرات پڑیں گے۔ اور یاد رکھیے
डायबिटिक के बुरे असरात हमारे जिस्म के जिस ऑर्गन पर भी पड़ेंगे तो वो वापसी नहीं है। जो हो गया डैमेज वो हो गया। और अपनी शुगर को बढ़ाने से पहले ज़रा किडनी सेंटर का, जहाँ पे डायलिसिस होते हैं वहाँ का, जहाँ पे आँखों का इलाज होता है वहाँ पे जाके, दिल वालों के पास जाके ज़रा देख लें कि उनमें शुगर के मरीज़ कितने और उन्होंने अपनी शुगर की लापरवाही कितनी की है। इसी तरीके से जिन्हें डायबिटिक फुट हो चुका है वो भी अपना ख्याल रखें, तो वहाँ जाके देखें उन मरीज़ों को, फिर यकीन करें कि शुगर कितनी है। अगर शुगर आपकी फास्टिंग में 100 से कम रहती है और रैंडम में अगर 140 से कम रहती है तो आपके ऑर्गन सही सलामत रहेंगे, उन्हें डैमेज नहीं होगा, क्योंकि हमारे ऑर्गन बारीक बारीक खून की नालियों से चल रही हैं। तो आइंदा हम शुगर के असरात किडनी पर कैसे होते हैं, आँख के पर्दे पर किस तरह पड़ते हैं, दिल पर किस तरह होते हैं, दिमाग पर किस तरह होते हैं, पाँव पर किस तरह होते हैं, जिसे कहते हैं डायबिटिक फुट, डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक ऑटोन्यूरोपैथी, इन सब पर हम आइंदा बात करेंगे। तो ऐसे लोगों पर आप यकीन ना रखें जिनकी ना तालीमी काबिलियत का पता है, वो किस इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं, ऐसी लोगों से दूर रहें और ऐसी बातों पर आप तवज्जो ना दें। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।